اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین حسبی اللہ نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، ہماری یہ آج کی 8ویں مجلس بعنوان قرآن اور اہل بیت بتوسط زہرا اکیڈمی آپ کی سماعتوں کے نظر ہدیہ کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ ہمارا موضوع قرآن اور اہل بیت ہے، ہم نے اس موضوع کے تحت کچھ معروضات کو بیان کیا اور ان معروضات سے حاصل ہونے والے نتائج بطور پیغام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج بقیہ معروضات کو ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ بات ایک واضح سی بات ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کیا ایک ایسی چیز اپنے ورثاؤں کو، اپنے گھر والوں کو دے کر جاؤں کہ جس کے ذریعے سے وہ میرے گھر والے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ ہر کوئی اپنے حساب سے سوچتا ہے۔ اگر کوئی دنیا دار ہوتا ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے فکر کرتا ہے کہ مال چھوڑ جاؤں، پراپرٹی چھوڑ جاؤں، دیگر ایک چیزیں، قیمتی چیزیں چھوڑ جاؤں۔ اگر کوئی طبیب ہے تو اس کی ایک الگ ذہنیت ہے، اگر تاجر ہے تو اس کی ایک الگ سوچ ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنی ذہنیت کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے کہ آئندہ کی آنے والی زندگی اس کے گھر والوں کی خوش آئند ثابت ہو۔ پس جب مرحلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو سرور کائنات نے بھی چاہا کہ بحکم خدا کوئی ایک ایسا نظام، کوئی ایک ایسی چیز میں اپنی امت کو دے کر جاؤں کہ جس چیز کے ذریعے سے میری امت کبھی گمراہ نہ ہو، کبھی بھٹکے نہیں۔ لہٰذا جس چیز کو آپ بطور امانت سپرد کر کے گئے اور بتلا کے گئے کہ خبردار ان سے آگاہ رہنا، ان کو کبھی پشت نہ دکھانا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی اتباع کرتے رہنا، ان کی نصرت کرتے رہنا، ان کی تعظیم کرتے رہنا، اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پیغامات کو ترک نہ کرنا بلکہ اس کے پیغامات کی روشنی میں زندگی بسر کرنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک اکثریت نے جس اعتبار سے سرور کائنات نے اہل بیت علیہ السلام کی تعظیم کے حوالے سے حکم دیا، ہمیں نہیں دکھتا کہ لوگوں نے وہ حق ادا کیا ہو۔ اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کبھی بھی واقعہ کربلا وجود پذیر نہیں ہوتا۔ واقعہ کربلا میں ایک اکثر تعداد، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک اغلبیت یا سب کلمہ گو تھے،
اور اکثر افراد، بلکہ اکثر کیا کہیں کہ تقریباً سب کم و بیش مولا حسین کو جانتے تھے، مولا حسین کو جانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ آیت تطہیر کے مصداق، آیت مباہلہ کے مصداق اور آیت درود کے مصداق اور دیگر ایک آیتوں کے مصداق ہیں مولا حسین علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود راہ حق سے منحرف ہو گئے، مولا حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گئے، اور قرآن نے جنہیں امام مبین کہا ہے، قرآن جن کی مدح ثنائی کرتا ہے، ایک دفعہ قرآن کے پیغام کو بھی پس پش ڈال دیا، نظر انداز کر دیا۔ جو وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد، اس وجہ کو بیان کریں اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں کہ خدا نہ خواستہ وہ جراثیم، وہ معنوی بیماری، وہ چیز، وہ سبب کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جو مولا حسین علیہ السلام کو بالمشافہہ دیکھ رہے تھے اور ان کے مرتبے کو اچھی طرح جانتے تھے، آنکھوں دیکھے عینی شاہد چشمہ دید گواہ تھے کہ سرور کائنات مولا حسین علیہ السلام کو اہل بیت علیہ السلام کے ایک فرد کو کبھی اپنے شانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں، کبھی رخسار کا بوسہ لے رہے ہیں، اور نہ جانے کبھی کیا تو کبھی کیا، لیکن اس کے باوجود مولا حسین علیہ السلام سے ایسے پھر گئے کہ گویا مولا حسین علیہ السلام کو جانتے ہی نہیں، بلکہ جو سلوک ایک عام انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس سے بھی گر کر سلوک میرے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے اصحاب کے ساتھ کربلا میں کیا۔ وہ وجہ جس کو خود مولا حسین علیہ السلام ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جب میرے مولا حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد دیا، روز عاشور متوجہ کرایا کہ دیکھو میں کون ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے، الی آخر ہی حجت تمام کر دی کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مد مقابل کون ہے، جس کے خلاف ہم علم بغاوت بلند کر رہے ہیں، اپنے تلواروں کو حمائل کیے ہوئے ہیں، وہ کون ہے۔ ایک دفعہ تعارف کروایا اپنا حجت تمام کرنے کے لیے، پھر آخر میں خود فرمایا میرے مولا حسین علیہ السلام نے کہ تم میری باتوں پر جو کان نہیں دھر رہے، متوجہ نہیں ہو رہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹوں میں مال حرام ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ انسان کے شکم میں اگر لقمہ حرام ہوگا تو اس کے اوپر پھر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ خود اہل بیت علیہ السلام میں سے مولا حسین آ جائے اور اس کو نصیحت کریں۔ تو ہم تاریخ میں جو دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد اہل بیت علیہ السلام کے اس طرح سے معتقد نہیں ہوئے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اس کا ایک سبب جو ہم سمجھتے ہیں بنیادی مشترکہ سبب وہ یہ کہ لقمہ حرام یعنی غذا ایسی جگہ سے حاصل کرنا کہ جو شریعت کے نگاہ میں قبیح ہے، جس کو مال حرام کہتے ہیں، پھر چاہے وہ رشوت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سود کے ذریعے سے ہو، یا چاہے کسی اور ذریعے سے ہو، مال حرام اگر انسان کے پیٹ میں ہوگا تو سرور کائنات کا یہ دیا ہوا نظام اس کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے نہیں کہ نعوذ باللہ نظام میں نقص ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے ظرف میں وہ تاثیر نہیں کہ وہ اس نظام کے اثر کو قبول کر سکے۔ تو قرآن اور اہل بیت ہماری زندگی میں اس وقت اہمیت کا حامل ہوگا اور اس کے نور سے ہم اس وقت استفادہ کریں گے کہ جب ہم لقمہ حرام سے محفوظ رہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن اور اہل بیت جو سرور کائنات ہمیں نظام دے کے گئے، ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا بہترین انسان بہترین نظام دے کے جا رہا ہے، پھر بھی امت بھٹک رہی ہے، گمراہی کے دلدل میں دھسے جا رہی ہے، قتل و غارت اسی طرح سے ہے، چوری جھوٹ اسی طرح سے ہے، تمام تر اخلاقی برائیاں جن کو سرور کائنات دفن کر کر مٹا کر ختم کر کے گئے، امت ایک دفعہ پھر سے اسی حالت پر پلٹ آئی۔ کیوں؟
کہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ نظام مضبوط و قوی تر نہیں تھا، یا نظام کو ماننے والے مضبوط و قوی تر نہیں تھے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا اور متوجہ ہونا پڑے گا کہ جن وجہوں کی بنیاد پر، جن اسباب کی بنیاد پر سابقہ افراد ہماری اسی امت محمدی کے ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے، فنا ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے، ان کی وجہیں کیا تھیں؟ کہ ہم اپنے آپ کو ان وجہوں سے محفوظ رکھیں۔ تو یہاں پہ جو دوسری وجہ ہے وہ ہے نفسانی خواہشات۔ چونکہ اہل بیت علیہم السلام کا نظام ہم سے تقاضا کرتا ہے کچھ چیزوں کا، ہمیں پابند بناتا ہے کچھ چیزوں کا، ہمیں کہتا ہے کہ ملتزم بنو، التزام کرو کچھ چیزوں کے حوالے سے، لیکن ہمارا ضمیر، ہمارا نفس، ہماری خواہشات عین مخالفت کرتی ہے چاہت اہل بیت کے، کہ نظام کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے لباس کو پاک رکھو، اپنے گھر کو پاک رکھو، اپنے روزی کو پاک رکھو۔ نفسانی خواہشات کہہ رہی ہے نہیں، حرام طریقے سے کماؤ، زیادہ کماؤ، دوسرے کا چھین نہ پڑے، چھین کے کماؤ۔ نفسانی خواہشات، انسان کے اندر ایک ایسی خواہشات کا جنم لینا کہ جو خواہشات اہل بیت کے مخالف آئے، یہ وجہ بنتی ہے کہ وہ اس نظام کی تاثیر کو قبول نہیں کرتی۔ انسان پھر بدی کی جانب اس طرح سے بھٹکتا ہے، اس طرح سے بڑھتا ہے کہ پھر وہ اچھائی کی طرف آنا چاہے تو بھی نہیں آ سکتا، اتنا گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دامن کو پاک رکھا، دنیاوی غلاظتوں سے اپنے دامن کو محفوظ کیا، اور اپنے نام اعمال میں صرف اچھائی اور کوششوں کے کچھ نہیں جمع کیا، اہل بیت علیہ السلام کی ان پر خاص عنایت اور کرامت ہوتی ہے، خاص لطف ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ یہاں پر شاہد مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کریں جناب شتیتہ کا، کہ وہ عظیم خاتون، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے دور کی، کہ شتیتہ نام ہے، ایک عام سادہ سی خاتون ہے، اور یہ واقعہ بطور درس اور عبرت ہے ہمارے معاشرے میں جو کمزور اور ناتواں مالی اعتبار سے افراد ہیں، کہ یہ نہ سمجھیں وہ کبھی کہ نہیں جناب مرتبے کو پانے کے لیے کثیر وسائل کی ضرورت ہے، یا ہم گنہگار افراد ہیں۔ نہیں، آپ اگر سادے انسان بھی ہیں، عام معمولی سطح کے انسان بھی ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں حق کی جانب بڑھنے کی، اہل بیت علیہ السلام کی قریب سے قریب تر ہونے کی، اگر گناہ ہو جائے تو پشیمان ہو کر توبہ کیجئے، معافی مانگیے، یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی مدد شامل حال رہے گی۔ اس لیے کہ اگر ہم بھٹکتے ہیں تو اس نظام کی ذمہ داری ہے، صاحب انتظام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں گمراہیوں سے بچائے، محفوظ رکھے۔ سرور کائنات نے جس طرح سے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اس وقت کے لوگوں کی ہدایت کی، ان کو گمراہیوں کے دلدل سے نکالا اور ترقی و کامیابی کی راہوں کی طرف متوجہ کرایا، تو ان کے جو نائب یعنی اہل بیت علیہم السلام، ائمہ کرام، 14 معصومین علیہم السلام ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی فکر مند ہیں جتنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنا کو متوجہ کرنا پڑے گا، ہمیں خود سے کوشش کرنا پڑے گی۔ جناب شتیتہ کی مثال میں نے دی کہ 8ویں امام کا دور پر نور ہے، ایک شخص امام کا نائب اس اعتبار سے کہ کریا وادی وادی جاتا، اور جا کے اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کہتا کہ میں 8ویں امام کا نائب ہوں، مقرر کیا ہوا وکیل ہوں، جو تمہارے زکوٰۃ ہے یا خمس ہے، جو حقوق شریعہ ہے یا جو ہدیے امام تک پہنچانے ہیں وہ مجھے دے دو، میں امام تک پہنچا دوں گا۔ اور اس کا یہ کام تو لوگوں میں معروف تھا۔ واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں جناب شتیتہ رہتی تھی، اعلان ہوا جناب شتیتہ تھے، روایت کے مطابق ایک گلدستہ اور کچھ رقم معمولی برائے نام سی جب دی اور کہا کہ یہ میرے 8ویں امام کو پہنچا دینا، وہ کہتا ہے کہ یہ معمولی سا گلدستہ یا
ہاتھ کا سیا ہوا رومال، جو بھی ایک معمولی سی شے تھی، امام کے پاس لے کے جاؤں اور یہ کہوں کہ اتنے دور سے یہ مال میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں؟ لیکن بہرحال چونکہ معمور تھا امام کے کام پر، لہٰذا وہ مال جو اس نے دیگر لوگوں سے لیا، اسی کے ساتھ جناب شتیتہ کا بھی وہ گلدستہ یا رومال یا جو ایک معمولی سی رقم تھی، قیمت تھی درہم دینار کی صورت میں، وہ لی اور امام کی طرف چلا۔ اب آپ متوجہ ہوئیے امام کی رغبت کی جانب کہ امام ہمارے حوالے سے، ہمارے خلوص کے حوالے سے کتنے فکر مند ہیں اور متوجہ ہیں ہمارے امر کی جانب، ہمارے فلاح و بہبود کی جانب، ہمارے خلوص کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی امام کا وہ خادم، امام کا وکیل امام کے محضر میں پیش ہوتا ہے، امام اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ وہ شتیتہ کا رومال یا گلدستہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر! یعنی اگر اہل بیت کے علاوہ کوئی اور انسان ہوتا وہ پوچھتا ہی نہیں، اگر پوچھتا تو وہ اہمیت نہیں دیتا جو امام نے دی۔ یعنی امام کا اہمیت دینا بتلا رہا ہے کہ اگر شے قلیل ہی کیوں نہ ہو لیکن خلوص کے ساتھ ادا کی گئی ہو تو امام کی نگاہ میں وہ اہمیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہم جو اپنی زندگی میں سلام مختصر طور پر یا کوئی شے ہدیہ کرتے ہیں، نیاز نظر تبرک کا اہتمام کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، مجلس اعضاء منعقد کرتے ہیں، گو کہ اپنے اظہار، اپنے عقیدت کے اظہار کے لیے جو چیز امام کی خدمت میں رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں کم نظر آتی ہے مقدار اور تعداد کے اعتبار سے، یقین جانیے کہ وہ اگر خلوص کے ساتھ ادا کی گئی ہے تو امام کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور امام کی بارگاہ میں جو چیز مقبول ہو وہ چیز دنیا کی تمام تر چیزوں سے افضل ہے۔ تو یہاں پر جو ہمیں پیغام ملا جناب شتیتہ والے واقعے سے وہ یہ کہ خدا را کبھی یہ نہ سوچئے کہ میں مجلس اگر کرتا ہوں اور مختصر پیمانے پر مختصر تبرک بانٹتا ہوں لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھیے کہ میرا امام میرے کس فعل سے راضی ہے، میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ امام جو پس پردہ میرے لیے فکر مند ہے، آیا میں اس کو کیا دے رہا ہوں؟ ایک نظام جو اہل بیت کی صورت میں ہمیں متعارف کروایا گیا ہے، میں اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کیا رول پلے کر رہا ہوں، اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہاں پر ایک اور واقعہ میں ایک خاص پیغام کو ہدیہ کرنے کے لیے مقدمتاً بیان کروں گا کہ جناب ابن یقطین ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے زمانے کے کہ امام کے قریبی ساتھی ہیں، اور امام نے انہیں یعنی جناب ابن یقطین علیہ السلام کو ہارون رشید کی حکومت میں وزیر رکھوایا۔ کس لیے؟ کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا تمہارے پاس آئے، تنگ دست انسان، معاشرے کا کمزور انسان، حکومت سے مدد کے لیے جو قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کی مدد کے لیے تمہارے پاس آئے تو تم اس کی مدد کرنا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ امام ہمارے لیے فکر مند ہیں، ہمارے ذاتی معاملات اگرچہ ہمارے ذاتی ہیں لیکن ان کے حل کے لیے امام فکر مند ہیں، اسباب مہیا کرتے ہیں۔ لیکن میں امام کو ریٹرن میں کیا دے رہا ہوں؟ میں امام کو صلہ رحمی کے عنوان سے ایک اس اعتبار سے کہ وہ میرے مرشد ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں، میں کیا انہیں دے رہا ہوں؟ سوال ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، امام کا ایک خط آیا کہ ابن یقطین آپ جس طرح سے وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو نہ کریں، اور جو معاشرے میں ایک عام وضو رائج ہے، اشارتاً میں اپنی بات کو پہنچاؤں اپنے سننے والے محترم سامعین کی سماعتوں کے حضور، کہ جو ایک عام طریقہ ہے اس عام طریقے سے وضو فرمائیں۔ اب
جناب ابن یقطین ہیں، سمجھ گئے کہ امام ہیں، ایک نظام چونکہ رسول خدا متعارف کروا کے گئے ہیں، لہٰذا نظام کے خلاف انگلی نہیں اٹھانی، نظام پر حرف نہیں آنے دینا، سوال نہیں کرنا، سر تسلیم خم کر دینا اگر بات سمجھ میں نہ آئے۔ یعنی جناب ابن یقطین کی یہ سیرت، یہ فعل ہمیں پیغام دے رہا ہے، اگر تمہاری عقل کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں لیکن تم ہو اس نظام کے ماتحت، تم ہو ہادی کے ماتحت، تمہاری عقلیں ہادی کی عقل سے، امام کی عقل اور سوچ سمجھ اور ان کے علم سے زیادہ نہیں ہے۔ امام بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہو کیا کہنا ہے، لہٰذا سر تسلیم خم کر دیا امام کے حکم کے آگے، اور ایک دفعہ جو عام طریقے سے وضو ہوتا ہے وہ وضو کرنے لگے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا جس کو بعد میں بیان کیا اور معلوم ہوا کہ چونکہ اس وقت کچھ منافق انسانوں نے، دشمن شر پسند عناصروں نے ابن یقطین علیہ السلام کی شکایت کی بادشاہ کے حضور، اے ہارون رشید یہ تیرا مخالف ہے، یہ تو امامی ہے، یہ تو علوی ہے، یہ تو ساتویں امام کا معتقد ہے، یہ تیری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتا ہے، یہ تیرا ہم فکر ہم عقیدہ نہیں ہے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لو جب نماز کا وقت ہو۔ تو ہارون رشید خاص افراد کے ساتھ ایک مخصوص طریقے سے اس طرح سے نظر رکھا ہوا کہ دوران وضو دیکھے کہ اس کا وضو کا طریقہ کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے طریقے کے مطابق وضو کر رکھا ہے یا امام کے بتلائے اور صحیح اور حقیقی طریقے کے مطابق وضو کر رکھا ہے۔ دیکھا کہ وضو تو ہمارے طریقے کے مطابق کر رکھا ہے، اس لیے کہ انسان علی اعلان عمومی اعتبار سے جتنا اپنا کو بنا کے رکھے اور اپنی حقیقت کو چھپا کے رکھے، لیکن خلوت میں انسان اپنی حقیقت پر ہی عمل کرتا ہے۔ جلوت میں جیسا ہو لیکن خلوت میں اپنے حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کس کا خوف؟ کیسا خوف؟ ایک دفعہ دیکھا کہ اکیلے ہیں، کوئی حضر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، اپنے مطابق دیکھا کہ وضو کر رکھے ہیں، ہمارے مطابق وضو کر رکھے ہیں۔ سمجھ گیا کہ یہ تو ہمارے اپنے ہیں، اور جو شکایت کر رہا ہے اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، اس ذاتی مسئلے کی بنیاد پر یہ میرے وزیر ابن یقطین جو کہ میرا بندہ ہے، میری حکومت میں میرا وزیر ہے، مشیر ہے، میرا ہم فکر ہے، اس کی شکایت کر رہا ہے، حکم دیا کہ اس کی سرکوبی کی جائے۔ اب آپ دیکھیے نتیجہ دینے لگا ہوں کہ ہم اگر اہل بیت علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستوں پر عمل کریں تو ہم بڑے سے بڑے خطروں سے بچ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج دنیا میں جو یہ پریشانی ہے، وسوسہ ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، تکالیف ہے، پریشانی ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اس کا ایک سبب مشترکہ حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے تعلیمات اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ گویا دوسرے الفاظ میں ہم اہل بیت کو حقیقی اعتبار سے کب کا چھوڑ چکے ہیں، صرف زبانی کلامی حد تک ہم اہل بیت کے معتقد ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو سننا چھوڑ دیا، اور ایک بہت محدود طریقے سے اہل بیت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دیا کہ جب کوئی خاص مناسبت آتی ہے، غم کی یا شہادت کی، افسوس کی، غم کی یا خوشی کی، تو بس ایک محفل کا اہتمام کر لیا اور بس، اور اس کے بعد طریقہ سلیقہ، رہنے اڑنے اور پہننے اور بولنے کا سلیقہ قرینہ بالکل غیروں جیسا، بالکل تعلیمات اہل بیت کے مخالف۔ لیکن متوجہ ہوئیے اس امر کی جانب عزیزان محترم کہ ہمارا امام ہم سے کچھ چاہتا ہے، یہ نظام ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے،
اور وہ تقاضا یہ ہے کہ تم اہل بیت کے لیے، تم اس نظام کے لیے کیا ادا کر رکھے ہو، تم توقع رکھے ہوئے ہو کہ اہل بیت آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں، آپ کی دنیا کو بھی بنائیں، آپ کی آخرت کو بھی سنواریں، آپ کے ساتھ یوں کریں یوں کریں۔ آپ کیا کر رکھے ہو اہل بیت کے لیے؟ آپ ان کی تعلیمات کی پرچار کر رہے ہو، جس کہ حدیث میں ملتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے امر کو، ہماری یادداشت کو، ہماری باقیات کو، ہمارے فرامین و اقوال کو عام کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، پرچار کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو وہ متوجہ ہو، اسے بشارت ہو کہ قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دل میں ہماری محبت ہو۔ عزیزان محترم، ہم اہل بیت کے اگر دامن کو تھام لیں، مثال کے طور پر مولا علیہ السلام کے سچے اور حقیقی پیروکار ہو جائیں، تو حدیث مقبول قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمارے گناہ ہم سے دھل جائیں گے۔ جسے رسول خدا فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت، حب علی یعقل السیئات کما تعقل النار حطبا، جس طرح سے ایک آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے، علیہ السلام کی محبت بھی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محبت کریں اور یہ اس کا ایک ناجائز فائدہ اٹھائیں کہ گناہ کرتے رہیں، کیوں، گناہ تو معاف ہو جانے ہیں۔ نہیں، محبت تقاضا کرتی ہے کہ علی علیہ السلام سے اگر محبت کرتے ہو تو گناہوں سے گھن کھاؤ۔ اگر علی علیہ السلام کے حقیقی چاہنے والے، حقیقی ماننے والے ہو، تو یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ تم پھر برائیوں سے دور نظر آؤ، اس لیے کہ تمہارا امام تو فرماتا ہے کہ مجھے مسجد میں زیادہ سکون ملتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں میرا رب خوش ہوتا ہے۔ غذا اتنی سادی ہے، لباس اتنا سادہ ہے کہ بنیادی ضرورت کے علاوہ زیادہ کچھ چاہا نہیں میرے مولا علی نے۔ ہاں، اگر ہم کما حقہ 100% عمل پیرا نہیں ہو سکتے، نقش قدم پر نہیں چل سکتے، کم سے کم گناہ تو نہ کریں۔ جیسے کہ خود معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر اچھے کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم برائی بھی نہ کرو۔ اگر تم اچھے کام نہیں کر سکتے، یعنی ہماری سیرت پر نقش قدم ہو کر نہیں چل سکتے، ہمارے بتلائے ہوئے باتوں پر عمل نہیں کر رہے، تو کم سے کم ہماری مخالفت بھی نہ کرو۔ اس لیے کہ اگر تم آج مخالفت نہیں کرو گے تو یہ چیز معجب بنے گی توفیق الہی کی کہ آج تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رکھے گا، کل کو اچھے کام بھی کرو گے۔ لیکن جو انسان گناہ کرے، ضمانت ہے اس بات کی کہ وہ کل کو بھی گناہ کرے گا، پرسوں کو بھی گناہ کرے گا، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو جائے گا، اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ اور یہ میرے جملے نہیں، پانچویں امام کا فرمانا ہے کہ جو شخص گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل مردار ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اس پر کسی بھی چیز کا، کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے افراد کو، نمایاں چہروں کو، کہ جن کے دل اب مردہ ہو گئے۔ خود ہم اگر اپنے آپ میں دیکھیں تو ہم بھی کسی حد تک خدا نہ خواستہ ایسے نظر آئیں گے کہ ہم چاہ کر بھی، کوشش کر کر بھی اہل بیت کے اس طرح سے حقیقی پیروکار نہیں بن پا رہے جس طرح سے تقاضا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی آلودگی نے اہل بیت علیہ السلام کی مٹھاس کو، اہل بیت علیہ السلام کے عشق کی مٹھاس کو ہم سے چھین لیا۔ اگر انسان بیمار ہو جائے تو بس اوقات بیماری کی کڑواہٹ بہت سی نعمتوں کی مٹھاس اور لذت کو چھین لیتی ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی جو مٹھاس اور چاشنیت ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ محظوظ ہو کر نہیں پڑھ پاتے، اس لیے کہ ہم گناہوں کی کڑواہٹ میں اتنے گرفتار ہو گئے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے عشق کی وہ لذت محسوس ہی نہیں ہو پاتی۔ اور جب کبھی کوئی ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں کسی عظیم ہستی کا تو ہمیں قصہ کہانی معلوم ہوتا ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف، عملی زندگی سے ہٹ کر ایک کوئی افسانہ بیان کر رہے ہیں اور کسی دوسری دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. جب ہم جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد، جناب عمرو بن حمق اور جناب حارث حمدانی اور جناب رشید غجیری اور جناب ہاشم مجاشی، جناب سعید اور دیگر اصحاب باوفا، اور جیسا کہ مولا حسین علیہ السلام کے اصحاب جن کے بارے میں مولا حسین نے فرمایا کہ مجھے وہ اصحاب اور اس طرح پائے کہ مضبوط ترین اصحاب ملے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملے، میرے نانا کو بھی نہ ملے. ایسے اصحاب کی جب سچی داستانیں بیان کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی دوسری دنیا کے افراد یہ افسانے بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک ایسی مصنوعی زندگی اور ایک ایسے فرسودہ نظام کے غلام بن چکے ہیں کہ ہم اب اس نظام کو متحمل کرنے کے حامی نہیں ہیں، بس دور سے کھڑے ہو کر اس نظام کے گیت گا رہے ہیں کہ کتنا اچھا نظام ہے اہل بیت کا، لیکن حقیقت میں ہم متنفر ہیں اس نظام کے. بہت سخت جملے. حقیقت میں ہم متنفر نظر آ رہے ہیں اس نظام کے. عزیزان محترم، آج یہ مجلسیں، آج یہ جلوس، یہ تعزیے صرف اس لیے ہے، مولا حسین نے شہادت اس لیے دی کہ انسان کو عزت کے ساتھ جینا، عزت کے ساتھ مرنا اور خدا کی خوشنودی اور تقرب الہی حاصل کرنا سکھا سکے، اور اپنے چاہت کی غلامی سے نکال کر اللہ کے قریب کر سکے. اور اسی لیے کربلا میں ہم دیکھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو، کہ جب عصر عاشور مولا حسین علیہ السلام پر وہ کڑا وقت آیا کہ جب اشکیوں کا نرگہ ہے، ایک ہجوم ہے، ایک کثرت ہے تا حد نگاہ، لوگ میرے مولا حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کونے کونے سے جمع ہوئے ہیں. اسی اثنا میں شہنشاہ وفا، فرزند علی و ام البنین، چاہت جناب زہرا، فخر جناب سیدہ، زور کمر مولا حسین اور سکائے سکینہ مولا عباس علمدار علیہ السلام، میرے مولا حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا، عباس کو اب مرنے کی اجازت دیجیے، عباس کو اذن جہاد عطا کیجیے. عزیزان محترم، ایک بھائی کے لیے اور ایک رحم دل بھائی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، کہ جب وہ سن میں چھوٹا ہو اور وہ بھائی صرف بھائی نہ ہو بلکہ اس کی فوج کا سالار بھی ہو، اور بھائی بھی صرف بھائی نہ ہو بلکہ اس کی بہنوں کی چادر کا محافظ ہو، بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کو اجازت دے. لیکن مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس تم تو میری فوج کے سالار ہو. لفظ سالار کا سنتا تڑپ کر میرے مولا عباس نے فرمایا آقا وہ فوج کہا جس کا میں سالار تھا، ارے قاسم بھی رخصت ہو گئے، ارے جناب حبیب، جناب مسلم بن اوسجاؤ، جناب زغیر بن کین، گویا مولا ایک ایک کر کر سپاہی جام شہادت نوش فرما چکا ہے. عباس کے لیے بڑا کٹھن ہے کہ وہ آپ کو اس عالم میں اس انداز میں دیکھ سکے. اے میرے آقا، خیام میں بچے پیاسے ہیں، میں ان کی پیاس کا ضامن ہوں، میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوں. اے آقا اجازت دیجئے. اجرکم اللہ. اور میرے مولا حسین نے اللہ جانے کس طرح سے اجازت دی ہوگی. ہر روایت کے
کے جملے ہیں کہ میرے مولا حسین گریہ فرماتے تھے اور گریہ فرما کر کہتے تھے عباس عباس تم میری فوج کے سالار ہو۔ اللہ جانے کس طرح سے اجازت دی، جب چلے ہیں میرے مولا عباس علمدار علیہ السلام، ایک دفعہ اشکیوں نے دیکھا کہ علی کا لال آ رہا ہے، علی کی بہادری کا پیکر عباس بڑھ رہا ہے۔ ایک دفعہ ہیبت عباسی سے اشکیوں کے دلوں میں خوف طاری ہوا۔ ایک دفعہ میرے مولا نہر فرات کے کنارے آ کر مشک سکینہ کو نہر میں ڈالتے ہیں، ایک دفعہ مشک میں پانی کو بھرتے ہیں، اب گھوڑے کی زین پر سوار ہو کر جب پلٹنا چاہتے ہیں، اتنے میں ابن سعد نے کہا اے شمر کسی طرح سے یہ مشک خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے ورنہ ہماری محنت بیکار ہو جائے گی۔ پس ہونا کیا تھا، کہیں سے تیروں کی بارش ہوئی، کہیں سے نیزے برسے، ارے جس کی ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ پتھر برساتا۔ اب تصور کیجئے کہ اس لیے کہ الفاظ نہیں ہے کہ میں مصیبت مولا عباس کا حق ادا کر سکوں، ارے عجیب وقت تھا جب پتھروں کی بارش میں، تیروں کی بارش میں زخمی ہوا ہے میرا مولا عباس، لیکن ایک دفعہ اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، ایک دفعہ اپنی مظلومیت کی جانب نگاہ نہ کی، اس لیے کہ ذہن میں ہے کہ کسی طرح سے خیام حسینی تک پانی کو پہنچانا ہے۔ ایک دفعہ ایک ایسا تیر چلا ہے کہ مشک سکینہ میں پیوست ہوا ہے، ارے پانی کا مشک سے بہنا تھا کہ آس ٹوٹنے لگی۔ ایک دفعہ آنکھوں کے سامنے خیام حسینی کی صدا، خیام حسینی کا منظر آنے لگا، اور مصیبت صرف اتنی نہ تھی بلکہ مصیبت کا آغاز تو مشک چھدنے سے ہوا تھا، اختتام بازوؤں کے قلم ہونے پر ہوا کہ دایاں بازو قلم ہوا اور بایاں بازو قلم ہوا۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملے شہادت کے جب ہو گئے زخمی، جب ہو گئے زخمی تو اپنی آقا مولا حسین کو آواز دی ہے رن سے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین عباس کی مدد کو آئیے۔ عزیزان محترم دعا کیجئے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کبھی کسی غیور بھائی پر دیار غیر میں یہ وقت نہ آئے جو وقت میرے مولا حسین پر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں، جوان بھائی ہے، بازو قلم ہے، آنکھ میں تیر لگا ہے، سر شگاف ہوا ہے، جہاں بجا زخموں کے نشان ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ چاہدہ معصومین کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ مظلومت مولا حسین علیہ السلام اور جناب ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کا، ہمارے اس کلیل سے عبادت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے ان اشکوں کے نذرانے کو شہزادی کے رومال کی زینت قرار فرما۔ پالنے والے جہاں کہیں بھی عزاداری میں مصروف ہیں، ان کی عزاداری کو قبول فرما، دشمن عزادار دشمن عزاداری کو نیست و نابود فرما، پالنے والے مومنین کی صفوں میں اتحاد نصیب فرما، ہمارے مقدس مقامات سمیت خدا داد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، دشمن اسلام دشمن تشیع کو نیست و نابود فرما، موراج اعظام کا علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پالنے والے پرآشوب دور ہے، نفس نفسی کا دور ہے، مومنین کی ایمانوں کی حفاظت فرما، جو پریشان حال مومنین ہیں جس حوالے سے بھی ہے تو ہماری پریشانیوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، ان پریشانیوں کو
تکلیفوں کو دور فرما، پالنے والے آفات عرضی و سماوی سے محفوظ فرما، قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجر اور ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ الطاہرین، ماتم حسین، ماتم عباس۔